بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دارالقلوب کی حساب سے یہ میری آخری بات بنصیحت ہے۔ اس کے بعد اب ہم کوئی ریکارڈ کر کے کوئی بیان با کوئی چیز ہم نہیں کریں گے۔ یہ جو موجودہ ایک سخت حالت سے میں گزار رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، یہ تو پتہ نہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں کچھ باتیں بتانا ضروری ہے جو میری نصیحت ہے میرے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو، اور جو ہے میرے رشتہ دار کو، سب کو۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے ہوا اب تک سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زمین سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کو خیال ہے اس نے ایسے کرا، اس نے ایسے کرا، کچھ نہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ سارے نفع نقصان کے مالک اللہ کے، موت حیات کے مالک اللہ کے۔ اللہ کا حیات رکھتا تو لوگ جی جاتا، اللہ کا موت رکھتا تو لوگ مر جاتا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتے صاحب۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہوگا کرے، جو کچھ ہونا ہوگا ہو جائے گا، کوئی نہیں رک سکتا، چاہے کتنی بھی خراب چیز ہو۔ لیکن ہمارا کام ہے تھوڑا دیکھ دکھ کے چلنا، ایسے نہیں کہ آنکھ بند کر کے اندھا بن کے چلو۔ دنیا ہے، دھوکہ کے گھر ہے، نفس شیطان ہے، بیوقوفی ہے، بہت کچھ ہے، دیکھ دکھ کے چلنا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دلوں کے اندر نور ایمان، نور ہدایت ہونا چاہیے، اور آدمی کو اہدنا الصراط المستقیم پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دل میں نور ایمان ہو، نور ہدایت ہو، اور ہم اہدنا الصراط المستقیم میں کھڑے ہوں۔ اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کے فکر میں رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، دماغ کے متعلق میں بات کہوں، جب تک نور ایمان، نور ہدایت اور اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو تو دماغ پریشان کرے گا۔ آج جو بی پی ہمارا ہائی ہے، کیونکہ ہم نے دماغ سے بہت کام لیا، تو اس لیے کیا ہوا کہ دماغ میں بہت طرح سوچ کی سیلز ڈیولپڈ ہو گئی۔ اس لیے میں نئی سوچ کے بھی سوچتا ہوں، اس سے بی پی بڑھ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے سوچ کو نیوٹرلائز کرنا، نہیں سوچنا۔ جیسے چھوٹے بچے جو ہے وہ کچھ نہیں سوچتا، لیکن ہمارا کیس میں ایسے نہیں ہو رہا۔ ہم نئی چیزوں کو سوچتا ہوں، اور جتنا سوچ آ رہا ہے اتنی بی پی بڑھ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر دل میں ایمان، یقین اور تقوی اور نور ہوگا ذکر تلاوت کے جاری طور پہ، تو دل میں سکون رہے گا، اور دماغ بھی فلٹر ریلیکس رہے گا۔ جو فی الحال نہیں ہو پا رہا ہے، ایک ایونٹ چل رہا ہے بلڈ پریشر کی، 200 بھی کراس کر چکا، تو انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ ہم لوگ بھی دعا کرنا۔ تیسری بات ایک بولنا چاہتا ہوں، بہت زبردست بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ خواب کے ذریعے میں کچھ اشارہ دیا۔ وہ میں نے رمضان میں خواب میں دیکھا تھا، میں نے شاید آپ لوگ کو پتہ بھی ہو۔ تو اس خواب کے تعبیر مجھے آج پتہ لگ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جو مجھے سخت ضرورت ہے کہ ہم حضور کی روضے کے اندر جا رہے، اور ہمارا ہاتھ میں چھڑی تھا، چھڑی کے معنی علم ہے۔ تو اپنے علم کو باہر رکھو، یعنی دارالقلوب کی جتنی سارے علم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، سمجھایا، کہتے اس کو فی الحال باہر رکھو۔ تو باہر رکھ کے ہم اندر گیا، اور جو ہے ہم بیچ میں سے اندر چلے گئے۔ عام طور سے سرانہ سے جاتے ہیں روضہ پہ، لیکن ہم بیچ میں سے چلے تو گیا۔ اس کے تعبیر یہ ہوا کہ ہمارا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت ہے، نہیں تو پروٹوکول نہیں فالو ہوئی، آپ ادھر سے آ جائیے، جیسے کچھ جیسے ایسی بولا یا کچھ کہ میں بیچ میں سے گیا۔ ہم نے جا کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہرا نیند پہ سو رہے ہیں۔ یہ ہمیں بھی آج گہرا نیند چاہیے۔ میں گہرا نیند سے نہیں سو پاتا ہوں، ہاں تھوڑی دیر میں پیشاب کی ڈائبٹک کو پیشاب کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کی سوچ ہمیں پکڑتا ہے، کہ میں لکھتا ہوں، اس کی وجہ سے سوچ نے بہت پریشان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ہوئی کہ گہرا نیند پہ سو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہرا نیند پہ سو رہے تھے،
وہاں ایک آدمی آ کے آپ سے مصافحہ کرنے گئے تو آپ کو نیند میں ڈسٹرب ہو گئی. اس کا یہ ہے عکس یہ ہے کہ کبھی کسی کو نیند میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. یہ عکس ہے. ہمیں بھی کوئی ڈسٹرب نہ کریں, ہم سونا چاہیے ڈسٹرب نہ کریں. تیسری چیز یہ تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گشت کر رہے ہیں. یہ گشت جو ہے یہ تبلیغ ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خواب میں دیکھا تھا, میری منہ سے نکل گئی تھی تبلیغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے اس بات کو حق کہا تھا. یہ تبلیغ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تبلیغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا. تو پھر اس رات کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تھی. میں نے مولانا ابراہیم صاحب کو کہا تھا یہ گشت کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی چاروں طرف کیا ہے کہ گشت کی محنت کرو, یعنی دین کی محنت کرو, دعوت کی محنت کرو. یہ اشارہ ہے. لیکن میں کیونکہ ہینڈی کیپ ہوں تو کر نہیں پاتا, لیکن یہی اشارہ ہے. یہ پچھلے رمضان میں نے دیکھا تھا. اور جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ میں نے دیکھا تھا. اللہ اکبر, کیا نورانی, کیا لائٹ, چاند بھی پھیکا پڑ جائے, اتنی روشنی, اتنی لائٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ میں نے دیکھا. اسی میں دوسری چیز میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کتنی معصوم ہے, کتنی خوبصورت ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور کتنی معصومیت چہرے سے نکل ہے. یہ میں نے صاف دیکھا. ہاں, میں یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایسے دیکھوں, چہرہ مبارک کو, کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیٹھ جائے. تھوڑا ہلکا سے یاد ہے, زیادہ تو اب نہیں ہے, اتنا آسان کام بھی نہیں کہ آپ ہر وقت حضور کی زیارت کر لو دل کے ذریعے سے. یہ سب اتنی آسان چیز نہیں ہے. بہرحال تھوڑا سے میں نے اللہ سے مانگی ہوئی تھی کہ حضور کو ایسے دیکھوں, تو تھوڑا سے میں نے ہمارا ان کی چہرہ تھوڑا ابھی بھی مساوات ہم کو یاد ہے. یہ بات ہم چاہ رہے تھے. تو میری آنکھ کھل گئی. تو اب لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس خواب کے اندر اتنی نصیحتیں چھپی ہوئی تھی, اتنی عکس, اتنی ایڈوائس چھپی ہوئی تھی. آج بیمار وغیرہ پڑنے پہ سخت مصیبت ہو کہ بہت تکلیف میں ہوں بیماری کی وجہ سے, بی پی کی وجہ سے, آج مجھے وہ خواب سمجھ میں آئی کہ سوچو مت, جو کچھ علم, جو کچھ اللہ نے دیا وہ سب تو چھوڑو. آپ جو ہے دین کی محنت کرو, دعوت کے کام کرو, اور جو ہے یہ باقی چیزیں جو ہے میں نے بتایا کہ وہی ہے. تو اب جو انشاءاللہ حیات اگر رہی تو اسی پر ہی محنت کروں گا. اور میں اپنا اولاد کو, اپنا رشتہ دار کو میں یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ دعوت کی محنت کرو, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سادات عادت اخلاق کی اتباع کرو. وہ دیکھنے کا عکس ہوا کہ آپ کے سنت سادات کو اتباع کرو انشاءاللہ. اسی کی اور جو ہے اپنا کوئی ایک ایسا مشیر اور مینٹر ہو تو اس کے کہنے پہ چلو. تو دنیا کی مینٹر الگ ہوگا, دین کی مینٹر الگ ہوگا. ہم لوگ سب ملا دیتے ہیں, نہیں, دنیا کے لائن کے جو بہت سوجھ آدمی وہ دنیا کے ان سے مشورہ کرو, باقی دین کے لائن میں بزرگ اللہ والا کو یہ کرو. تو یہ تھی اس کی تعبیر. اور جو ہمارے لیے دعا کرنا, طبیعت خراب, اور یہ میرے کو بات بولنا تھا جو میں نے پورا ایکسپلین کیا. اور اسی کو کوشش کرو مضبوطی سے پکڑو, ادھر ادھر کے باتیں نہیں, بس عمل کے نام زندگی. ہم لوگ بیان سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لیکن اصل تو عمل ہے نا, عمل کر کے دیکھنا پڑے گا نا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ میدان میں آدمی بنو, ممبر کا آدمی نہ بولو کہ بیٹھ کے بیان نہیں کرے جاؤ, میدان میں کر کے دکھاؤ. تو ہم نے کوشش کی بہت اس کو. اللہ تعالیٰ ہمارا چھوٹی موٹی محنت کو قبول فرمائے, اور آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.